السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از محمد امیر معاویہ، آئی ایم اے لیکچرر آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ترجمۃ القرآن۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 9th کلاس سے 2nd ایئر تک ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ترجمۃ القرآن۔ تو آپ نے اسلامک نالج سیکھ کر اس چینل میں دیکھا ہوگا، آپ کو 9th 10th فرسٹ ایئر کے لیکچرز ملے ہوں گے۔ تو 10th ہم نے سٹارٹ کر رکھی تھی 10th کلاس سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام کا تعارف ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورۃ الانعام کے مرکزی مضامین پڑھتے ہیں اور بنیادی مضامین۔ مرکزی مضمون یعنی جو چیز سینٹر میں بیان کی جائے یا بار بار بیان کی جائے یا جس چیز پہ فوکس کیا جائے اسے کہتے ہیں مرکزی مضمون۔ سورۃ الانعام کے اندر جن چیزوں کو مرکزی مضامین بنایا گیا، زیادہ فوکس کیا گیا، یا جن چیزوں کو بار بار بیان کیا گیا اس صورت کے اندر، انہیں کہتے ہیں مرکزی مضمون۔ اس صورت کے مرکزی مضامین 4 بیان کیے گئے۔ پہلا کیونکہ یہ صورت مکی ہے سورۃ الانعام، تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی 9th کلاس کے کچھ لیکچرز میں بتایا تھا اور اس میں بھی بتا دیتا ہوں، جو صورتیں مکی ہوں گی ان صورتوں کے جو مرکزی مضامین یا خلاصہ جات ہوں گے وہ توحید، رسالت، ملائکہ، توحید، رسالت اور آخرت ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ کچھ ایڈ ہوگا لیکن یہ 3 ضرور ہوں گے، توحید، رسالت، آخرت۔ اس کی مین ایک وجہ یہ ہے کیونکہ یہ صورتیں جب مکہ میں نازل ہوئی وہاں پہ مشرکین مکہ تھے، اور مشرکین مکہ 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے، ایک توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا آخرت کا۔ تو اس لیے مکی صورتوں کے اندر یہ مضامین بار بار بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اسی لیے یہ 3 بار بار بیان ہونے کی وجہ مین یہی تھی کہ وہ ان چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ تو مرکزی مضامین میں دیکھا تو ہم نے سورۃ الانعام کے اندر تو پتہ چلا کہ پہلا مرکزی مضمون توحید ہے، دوسرا رسالت بیان کیا گیا ہے، تیسرا آخرت ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی مضامین میں یہ بیان کیا کہ معاشرتی زندگی کے احکامات۔ اب اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھنا ہے، شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے سورۃ الانعام کے مرکزی مضامین لکھیں، تو آپ پہلے یہ یاد رکھ لیں جو صورت مکی ہوگی، جو بھی صورت ہو، اس کے مرکزی مضامین میں یہ 3 پوائنٹس تو لازمی ہوں گے، توحید، رسالت، آخرت، اور اس کے ساتھ کسی نبی کا قصہ، واقعہ موجود ہوگا یا کوئی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی کے بارے میں۔ تو اس سورۃ الانعام کے مرکزی مضامین اگر شارٹ میں پوچھے جائیں، توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکامات، یہ شارٹ میں آ سکتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں بنیادی مضامین، یعنی جو باتیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں، جو مضمون اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ مرکزی مضامین میں جب توحید ہے تو بنیادی مضامین میں ضرور یہ توحید آئے گی، اسی طرح رسالت ہے تو رسالت ضرور آئے گی۔ مرکزی مضامین میں جب رسالت ہے تو بنیادی مضامین میں ضرور آئے گی، اسی طرح جب آخرت کا بیان ہے مرکزی مضامین میں تو بنیادی مضامین میں بھی آخرت۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ وہ شرک کرتے تھے مکہ والے اللہ کے ساتھ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ چاند، سورج، آسمان، زمین، تمام کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بتایا کہ ہر اس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو تمہارے سامنے ہیں یا پیچھے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اس تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا۔ پہلے اللہ پاک نے دلائل دیے، دلائل دینے کے بعد اللہ پاک نے پھر بتایا کہ اصل جس کو ماننا چاہیے، جو آپ پہ سورج کو طلوع فرماتا ہے، جو سورج کو غروب کرتا ہے، پھر چاند کو نکالتا ہے، چاند کو غروب کرتا ہے، پھر آسمان بنائے، زمین، پہاڑ بنائے، یہ سارے جس نے بنائے تو اسی کو ماننا ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو توحید کو ماننا ہے۔ دوسرا اس میں رسالت کے دلائل دیے گئے، کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بتایا، دیکھیں جس طرح محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کو نہیں مانتے، یہ آپ کے ساتھ صرف نہیں ہو رہا، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی رسالت برحق ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی رسالت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا، پھر بتایا کہ اللہ پاک جو اللہ پہلے انبیاء کو نبی بنانے پہ قادر ہے تو آپ علیہ السلام کو بھی نبی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخرت کا بیان ہے، بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک زندگی ہوتی ہے، پھر وہ زندگی ختم ہوتی ہے، اس میں موت لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی دنیا بھی ایک دن اپنی زندگی مکمل کرے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، تو ایک اور جہان آئے گا۔ وہ جہان کون ہوگا؟ آخرت، جہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی طرف لوٹنا ہو۔ اس کے بعد اگلے مضامین بیان کیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا مکی صورتوں کے اندر، کیونکہ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بتلایا جب اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے پہ قادر ہے، جب اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے پہ قادر ہے، اس کی ذریت میں انبیاء بھیجنے پہ قادر ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نبی کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے کا حکم. اللہ پاک نے فرمایا مشرکین آپ کا مذاق بناتے رہیں، آپ علیہ السلام ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین سے اعراض فرمائیں، یعنی ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ پاک کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کریں. آپ مشرکین کی باتوں سے اعراض کریں، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. وہ ان کی باتوں پہ دھیان دیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور یہ مشرکین آج آپ کو کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزرے مشرکین سے پہلے اور جو قومیں گزرے ان کی طرف جو انبیاء ہیں، ان انبیاء کو بھی ان کی قوموں نے بڑا ذلیل و رسوا کیا. یعنی ان کی قوموں نے اپنے جو نبی آتے تھے ان کو بڑے تنگ کرتے تھے، وہ بھی بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کے طریقے پہ چلے، وہ صبر کرتے تھے. آپ بھی صبر سے کام لیں اور ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں. اس کے بعد ہے کہ حلال و حرام کے مسائل. اصل میں اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بتایا کہ اللہ پاک نے کچھ جانور جو حلال کیے ہیں وہ بھی تفصیل سے اس صورت کے اندر بتایا، جو جانور حرام کیے وہ بھی تفصیل سے اس صورت کے اندر بتایا گیا وہ جانور حرام ہے جن پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے. اللہ کے نام کے علاوہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر تک بھی نہیں پڑے گی، وہ حرام ہے. یا چوٹ لگی وہ جانور حرام ہے. یا بت کی جہاں بت ہوتے ہیں وہاں پہ جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. یا اللہ کے علاوہ کسی اور نام کے ساتھ ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. یا خود بخود مار گیا وہ جانور حرام ہے. اور کچھ جانور جو حلال ہیں کفار مکہ نے ان کو خود حرام قرار دے رکھا تھا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح وہ کہتے تھے وہ جانور جو ہمارے بتوں کے نام پہ ہیں وہ حرام ہے، یا جو جانور سواری کے لیے وہ حرام ہے. اس طرح کے حلال جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دے رکھا. تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے حلال اور حرام کو تفصیل کے ساتھ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو تفصیل سے بیان کر دیا. باقی یہ تمہاری مرضی ہے، کچھ حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو، یہ تم حد سے تجاوز کرتے ہو، اللہ کے حدود میں تجاوز کرتے ہو. اس کے بعد والدین سے حسن سلوک. اس صورت کے اندر بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے کہ والدین کی حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. قرآن کے اندر بار بار بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک سے پیش آئیں. قرآن کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے اف لکم، کہ اف تک بھی نہ کہو والدین کو. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں آج ہم نے سورۃ الانعام کے مرکزی مضامین یعنی مضمون توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکامات بیان ہوئے. اس کے بعد ہم نے بنیادی مضامین دیکھے، اس میں ہم نے توحید کو ڈسکس کیا، رسالت کو، پھر آخرت کو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض برتنے کی تلقین، حلال و حرام کے مسائل، والدین کے ساتھ حسن سلوک. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس آپ کو اگلی ویڈیو میں سورۃ الانعام کے بقیہ مضامین تفصیل کے ساتھ ملیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.